بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم چیپٹر نمبر 27 سٹارٹ کریں گے، جس میں مین اینڈ ہز انوائرمنٹ. شروع میں سورہ روم کی آیت نمبر 48 جو ہے وہ چیپٹر کے شروع میں دی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، ہوائیں پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، پھر پھیلا دیتا ہے اس کو آسمان میں جس طرح چاہے، اور رکھتا ہے اس کو تہ بتہ، پھر تم دیکھتے ہو اس میں سے میںہ نکلتا ہے. اس آیت میں اللہ پاک کی قدرت، وحدت اور نعمت کی نشانیوں کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ پاک قادر ہیں کہ وہ کس طرح سے ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، ان کو چلاتے ہیں، اور پھر یہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور وہ بخارات جو کہ پیچھے چیپٹر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سمندر کے پانی سے بخارات اٹھ کر جو ہے وہ اوپر جاتے ہیں اور بادل بنتے ہیں. تو بعض اوقات یہ ہوائیں ان بخارات کو اوپر لے کر جاتی ہیں، اور بعض اوقات وہ پہلے سے اوپر موجود ہوتے ہیں، تو یہ ان کو آسمان میں پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور پھر آسمان کے اندر ان بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں، اور پھر اس کو وہاں پہنچا دیتی ہیں بادلوں کو ہوائیں جہاں اللہ پاک چاہتے ہیں، یا جن کو اللہ پاک پانی دینا چاہتے ہیں بارش کی شکل میں. اور پھر آسمان میں کس طرح سے یہ بادل پھیلائے دیتا ہے اللہ پاک کہ بعض اوقات وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں بدلیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات یہ جمع ہو کر دور تک پھیل جاتے ہیں بادل. مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے جب بادل بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ بارش کا ذریعہ بنتے ہیں، اور لیکن بعض اوقات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بارش جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بدلیوں سے بھی جو ہے وہ برسنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی چھوٹے ٹکڑے بادلوں کے ہوتے ہیں اور ان سے بارش کا پانی آنے لگتا ہے. تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، جن کو ابھی ہم آگے جو ہے وہ ریسورسز میں پڑھیں گے، رینیویبل اور نان رینیویبل ریسورسز میں. تو رینیویبل ریسورسز میں ہم پڑھیں گے کہ پانی جو ہے وہ اللہ پاک کی ایسی نعمت ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی پانی اور بارش کو دیکھ کے انسان کتنا خوش ہوتا ہے، اور ہماری زندگی، ہماری کمپوزیشن، ہماری کھیتی باڑی، زمین، ہمارے جانور، ہر چیز جو ہے وہ اسی پانی پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو جو ہے وہ آج جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ ہم ماحول میں اپنے پانی کا بھی جو ہے وہ ذکر پڑھیں گے، اور اس کے اثرات، اور اس کو جو ہے کس طرح سے انسان خراب کر رہا ہے، یہ وہ کہاں کہاں موجود ہے. تو یہ اللہ کا خوبصورت نظام، جس کو پہلے پچھلے چیپٹر میں بھی ہم ایک جو ہے وہ آیت کی شکل میں پڑھا تھا کہ اللہ نے بڑا پیارا نظام جو ہے وہ پانی کا رکھا ہوا ہے. تو آج پھر ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوا کا بھی جو ہے وہ تعلق دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوائیں کس طرح سے جو ہے وہ پانی کو بادلوں کی شکل میں لیے پھرتی ہیں، اور پھر جہاں اللہ چاہتے ہیں اس سے بارش برسا دی جاتی ہے. تو آج ہم جو ہے سب سے پہلے انٹروڈکشن پڑھیں گے اس چیپٹر کا، کہ جیسا کہ نام ہے مین اینڈ ہز انوائرمنٹ. تو انوائرمنٹ کے بارے میں تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز جو کہ ایک آرگنزم کے گرد موجود ہے اسے اس کی انوائرمنٹ کہا جاتا ہے. انوائرن کا مطلب انسرکل، یعنی ایوری لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگ اراؤنڈ اینی لیونگ آرگنزم از ریگارڈیڈ ایز انوائرمنٹ. اب اس انوائرمنٹ کا رول کیا ہے؟ انوائرمنٹ جو ہے وہ تمام ضروریات زندگی جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اس میں فوڈ، شیلٹر، ٹرانسپورٹیشن، کلودنگ، فیول اور تمام سورسز آف انرجی شامل ہیں. تو جس طرح کے دوسرے تمام جاندار جو ہے وہ اس زمین پر موجود ہیں، اسی طرح سے مین بھی جو ہے وہ باقی اسپیشیز کی طرح ہی جو ہے وہ اس انوائرمنٹ کا حصہ ہے ارتھ کی. مین کی ہسٹری کیا ہے، یعنی لائف ہسٹری آف مین جو ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں شروع میں جو تھا انسان وہ ایز اے
پریڈیٹر، ہنٹر، شکاری کہا جاتا تھا کہ وہ شکار کرتا تھا اور اسے خوراک کے طور پر استعمال کرتا تھا، جسے اب ہم ٹیکنیکلی پریڈیٹرز کہتے ہیں. یا پھر وہ پھل، سبزیاں، درختوں سے پتے، جو بھی چیزیں ہوتی تھیں انہیں توڑ کر جو ہے وہ خوراک کے طور پر استعمال کرتا تھا، تو اسے ہربیورس جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور اس وقت انسان کی آبادی جو ہے وہ بہت کم تھی اور انوائرمنٹل ریسورسز بہت زیادہ تھے. لیکن جیسے جیسے تقریباً 10,000 سال پہلے انسان نے کاشتکاری یعنی ایگریکلچر سٹارٹ کی، تو اس وقت جو ہے وہ ایک تو پاپولیشن جو ہے وہ تیزی سے بڑھی، اور اس پاپولیشن کے بڑھنے سے جو ہے وہ آبادی کے بڑھنے سے جو ہے وہ زمین پر ریسورسز کی کمی آنے لگی. اور دوسرا جو ہے کہ زمین کو جو ہے وہ ایگریکلچر پرپز کے لیے کلیئر کیا جانے لگا، یعنی کنورژن آف لینڈ ٹو ایگریکلچر پروڈکشن. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہیومن پاپولیشن جو ہے وہ اوور انکریز ہو گئی اور انوائرمنٹل ریسورسز جو ہے وہ ختم ہونے لگے اور کم ہونے لگے، تو جو ہے وہ بہت سارے مسائل جو ہے وہ سامنے آئے. پھر اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن کا ایک دور آیا، تو اس انڈسٹریلائزیشن میں کیا اثرات ہوئے انوائرمنٹ پہ، تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ایفیکٹس آف انڈسٹریلائزیشن آن انوائرمنٹ. مین نے بہت ساری ایسی ٹیکنیکس جو ہے وہ استعمال کی جو کہ اویلیبل ریسورسز کو جو ہے وہ امپروو کیا جا سکے اور ان کو یوٹیلائز کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ اس نے جو ہے وہ انڈیزائریبل چینجز جو ہے وہ انوائرمنٹ میں لانے کی کوشش کی. انڈسٹریلائزیشن سے جو ہے وہ زندگی کے لیے تو بہتر فیسلٹیز جو ہے وہ اویلیبل ہوئیں، اور انڈسٹریلائزیشن کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان کی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنا، آسان ترین اور بہترین جو ہے وہ بنانا. اس سے ایک تو آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی، دوسرا انڈسٹریلائزیشن جب اس کو آسانیاں ملی اور اس کو صحت کے اور خوراک کی اور ہر طرح سے جو ہے وہ اس کو آسانی ہوئی، تو ان کی آبادی میں اضافہ ہوا. اور سب سے انڈسٹریلائزیشن کا مین جو پریشر آیا وہ انرجی پر، ڈیمانڈ آف انرجی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. یعنی انڈسٹری کو رن کرنے کے لیے بھی انرجی چاہیے تھی، اور انڈسٹری سے نکلنے والے ویسٹ مٹیریلز بھی جو ہے وہ انوائرمنٹ کو پولیوٹ کر رہے تھے، چاہے وہ گیسز تھیں یا سالڈز تھے یا لیکوڈ فارم میں تھیں، وہ انوائرمنٹ کو ڈیٹیریوریٹ کرنے لگی. اربنائزیشن یعنی شہری آبادی کا بڑھنا، لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف جو ہے وہ مائیگریٹ کرنے لگے اور شہروں میں آباد ہونے لگے، تو اسے اربنائزیشن کہا جاتا ہے. اس سے جو ہے وہ جب شہری آبادی بڑھی اور جیسے ہم نے بات کی ٹرانسپورٹیشن کی، کلودنگ کی، فیول کی، فوڈ، شیلٹر، تمام چیزیں انسان کی ضروریات میں جو شامل تھیں ان کو وہ یوٹیلائز کرتا ہے، تو اس سے انوائرمنٹل پرابلمز آئے. اور جیسے آٹو موبائلز ہیں کہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، بسز ہیں، ٹریفک جتنی بھی ہے، اس سب سے جو ہے وہ پولوشن کا اضافہ ہوا. تو انوائرمنٹل پرابلمز جو اربنائزیشن سے بڑھے ان میں پولوشن ہے اور ڈیمیجنگ ایکویٹک لائف ہے، اور اس کے علاوہ ویجیٹیشن، تمام چیزوں پر جو ہے وہ اس کے اثرات آئے. یہ جو ہماری انوائرمنٹ ہے یہ اللہ پاک کا ایک خزانہ ہے جس میں اللہ نے ہر چیز کے خزانے رکھے ہیں. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام چیزوں کے خزانے موجود ہیں. تو بالکل ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری ضروریات زندگی کے خزانے جو ہے وہ ہماری انوائرمنٹ میں موجود ہیں، جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں. وہ انوائرمنٹ سے ہم ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لیتے ہیں. اس میں وہی خوراک اور رہنے کے لیے جگہ، پہننے کے لیے کپڑا، جیسے سیاستدان کا نعرہ ہوتا ہے روٹی خوراک، یعنی روٹی، کپڑا اور مکان، تو بالکل اسی طرح سے. اور فیول جو ہے وہ یہ ساری انسان کی ضروریات ہیں جو کہ ہم اپنے ماحول سے لیتے ہیں. اب یہ جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو دو مین ٹائپس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے، رینیویبل اینڈ نان رینیویبل. رینیویبل سے مراد ہے کہ ختم نہ ہونے والے، نان ایگزاسٹیبل یعنی ری یوزیبل.
اور نان رینیویبل سے مراد ہے ایگزاسٹیبل یعنی ختم ہونے والے، یعنی ایسے ریسورسز جن کو ہم یوٹیلائز کریں گے اگر ان وائزلی اور بغیر کسی مینجمنٹ کے تو وہ ختم ہو جائیں گے، اور لیکن جو رینیویبل ہیں یا ری یوزیبل ہیں تو وہ اللہ پاک جو ہے وہ بار بار اس کو ہم جتنا بھی استعمال کرتے ہیں اتنا ہی دوبارہ سے جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، تو وہ جو ہے کبھی ختم نہیں ہوتے، جیسے ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے اور وائلڈ لائف ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ رینیویبل ریسورسز میں آ جاتی ہیں۔ اب رینیویبل ریسورسز جو ہے ان کی جو ہے وہ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو ریسورسز آر یوٹیلائزڈ بائی دا لیونگ بینگ، they are replaced by the cycles operating in the nature and are hence never depleted، یعنی یہ سائیکلک پاتھ وے میں چیزیں موو کرتی رہتی ہیں اور کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ سائیکل جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ نہ اس کا کوئی ابتدا ہوتی ہے نہ اختتام، بلکہ وہ سائیکلک مینر میں موو کرتا ہے۔ جیسے ہم نے نیوٹرینٹ سائیکل پڑھا تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ زمین میں ڈیکمپوزیشن کے بعد ایڈ ہو جاتے ہیں نیوٹرینٹس، پھر جو پلانٹس ہیں انہیں ایبزارب کر کے مطلب فوڈ کی شکل میں جو ہے وہ پروڈیوس کر دیتے ہیں، اور پھر یہ فوڈ کنزیومرز یوٹیلائز کرتے ہیں، اور کنزیومرز کو پھر تمام ٹرافک لیول سے پاس آن کرتے ہوئے ڈیتھ اور ڈیکے کے بعد ڈیکمپوزر دوبارہ سے جیو سائیکل میں انٹر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سائیکلک پاتھ وے میں جو ہے یعنی فوڈ کو کنزیومر کنزیوم کر رہے ہیں، کنزیومر ڈیکمپوز ہوتے ہیں یا ڈیکے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ سے فوڈ بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک سائیکلک پاتھ وے میں جو ہے وہ چیزیں موو کر رہی ہیں۔ ہم نے کہا کہ جو رینیویبل ریسورسز ہیں اس میں ہمارے پاس ایئر، واٹر، فوڈ، لینڈ، فارسٹ، فش، وائلڈ لائف جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور نان رینیویبل ریسورسز جو ہے جو کہ کین نیور بی ریپلیسڈ اور رینیوڈ یعنی ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ان میں ڈفرینٹ میٹلز ہیں، نان میٹیلک منرلز ہیں، فاسل فیول ہے جیسا کہ کول، آئل اور گیس۔ ان چیزوں کے بارے میں تو آپ عام زندگی میں سنتے ہیں کہ جو ہے وہ پیٹرول کم ہو گیا ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ سارے فاسل فیولز جو ہیں وہ نان رینیویبل ریسورسز ہیں۔ اب نیوٹرینٹ سائیکل کہ اگر ہم ابھی پیچھے بھی ہم نے بات کی کہ نیچر پہ اگر ہم غور کریں تو نیچر میں کیا ہے کہ ویسٹ مٹیریلز تو آپ کو کہیں نظر نہیں آتے، ان کی ریسائکلنگ ہو جاتی ہے اور یہ ڈیکمپوز ہو کے پھر دوبارہ سے جیو میں انٹر ہوتے ہیں، فوڈ بن کے جو ہے وہ پھر جانداروں کا حصہ بن جاتے ہیں، اور وہ فوڈ جو ہے وہ پھر بعد میں جیسے ہی کنزیوم ہونے کے بعد ختم ہوتی ہے تو دوبارہ سے جو ہے وہ جیو سائیکل میں ڈیکمپوزیشن کے بعد انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پروسیس جو ہے وہ نیوٹرینٹ سائیکل کہلاتا ہے۔ اب یہ بیلنس جو ہے وہ کب اپسیٹ ہوتا ہے نیوٹرینٹ سائیکل کا؟ اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک کہ not enough food is produced کہ جتنی جانداروں کی ضرورت ہے اتنی خوراک اگر نہیں پروڈیوس ہو رہی تب نیوٹرینٹ سائیکل ڈسٹرب ہوگا یا اپسیٹ ہوگا، یا too much food is consumed یعنی جتنی خوراک موجود ہے اس سے کہیں زیادہ استعمال ہو رہی ہے، یعنی اس کو زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں یا اس کے اوپر پریشر ہے کنزمپشن میں، تو وہ جو ہے اپسیٹ ہوگا۔ یا تیسری وجہ ڈیکیڈ نیوٹرینٹس آر ناٹ ریٹرن ٹو دا گراؤنڈ کہ اگر ڈیکمپوزیشن نہیں ہو رہی، وہ جیو سائیکل میں انٹر نہیں ہو رہے تو ریسائکلنگ جو ہے وہ رک جائے گی اور اس سے بھی جو ہے وہ نیچرل سائیکل اپسیٹ ہوگا۔ تو یہ تمام ریسورسز جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں یہ نیچر میں جو ہے وہ موجود ہیں اور سائیکلک مینر میں موو کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے بات کی کہ اس کی کوئی بگننگ یا کوئی اینڈ نہیں ہے کیونکہ وہ سائیکلک پاتھ وے میں موو کرتے ہیں، اور اس سائیکلک پاتھ وے میں جو یہ نیوٹرینٹس موو کر رہے ہیں یا جو سائیکلز موو کر رہے ہیں ان میں ڈرائیونگ فورس کیا ہے، ان سائیکلز کو جو ہے وہ چلانے والی طاقت کون سی ہے؟ یہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں بھی پڑھا تھا کہ ہماری زمین پر جو مین سورس ہے وہ انرجی کا سن ہے، کہ سن یا سولر انرجی کو آٹوٹروف فکس کرتے ہیں
اور جو ہے وہ اس سے پروڈیوسرز جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں. اب وہ پروڈیوسرز کو کنزیومر یوٹیلائز کرتے ہیں اور کنزیومر پرائمری سیکنڈری ٹرشری جو ہے وہ لیولز تک اس کو کنزیوم کر رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ ڈیکمپوز کر کے ریسائیکل کر دیتے ہیں. تو مین سورس آف انرجی سن ہے جو کہ اس کو مینٹین رکھے ہوئے ہے, یا ارتھ جو ہے ہماری وہ سیلف سسٹینڈ یا سیلف مینٹینڈ ہے, یعنی خود بخود اپنے آپ کو مینٹین رکھتی ہے. تو ہم جس ارتھ پر موجود ہیں ہم یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمارا اسپیس شپ ہے اور اس میں ہر چیز جو ہے وہ ضرورت کی خود بخود مینج یا مینٹین ہو رہی ہے. اور جو ہے جو چیزیں یہاں پر موجود ہیں اگر وہ نان رینیویبل ریسورسز کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمیں وائزلی استعمال کرنی ہے. اگر ہم اس کو وائزلی جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کر رہے تو کیا ہوگا کہ وہ ختم ہو جائیں گے اور باہر سے کہیں سے بھی دوبارہ جو ہے وہ ایڈ نہیں ہوں گے یا ہمارے پاس وہ نہیں